السلام علیکم ناظرین، خیر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کا تعلق میرے بھائی، میرے برادران ملت شیخ ساجد اشرف نجمی صاحب، جن کا تعلق ایک اہل سنت گھرانے سے ہے، اور یہ مہاراشٹر کے ممبئی علاقے سے آتے ہیں، اور کافی اہل بیت کے طرفداری کی وجہ سے یہ چرچوں میں کافی بنے رہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے اہل بیت، اور واقعاً ان کی جتنی بھی مجالس یا جو بھی یہ خدمات منبر رسول پہ کرتے ہیں، وہ خدمت صرف اور صرف اہل بیت کے لیے ہی کرتے ہیں۔ تو چونکہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ ان کا تعلق ایک اہل سنت گھرانے سے ہے، تو کافی بار ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک اہل سنت گھر سے آ رہے ہیں تو یہ ایک شکایت رہتی ہے کہ صرف اہل بیت ہی کیوں؟ آپ اور بھی لوگ ہیں، آپ ان پہ بھی بات کریں جو اہل بیت کے وقت پہ موجود تھے، انہوں نے بھی اہل بیت کے گھر کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں۔ تو بہت ساری پریشانیاں اور مشکلات جب آپ ذاکر اہل بیت بنتے ہیں تو بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ تو کیسے وہ ایک اہل سنت گھر سے آج اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور تبلیغ میں ایون لگے ہوئے ہیں، چلیے آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا سفر، ہمارے بھائی شیخ ساجد اشرف نظمی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلا سوال سرکار آپ سے میرا یہ ہے، چونکہ میں نے ابھی کیمرے میں کئی بار کہا کہ آپ کا تعلق ایک اہل سنت گھرانے سے ہے، اور ایون آپ ایک اہل سنت کے عالم بھی ہیں، تو ایک عالم کی حیثیت سے اہل سنت والجماعت سے لوگوں کا ایک شکایت، کیونکہ میں آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جب دیکھ رہا تھا تو کافی شکایتیں کہ آپ تو بس اہل بیت کا ہی ذکر کرتے ہیں، کہ اہل بیت کے آگے نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ اہل بیت کے پیچھے کچھ سننا پسند کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ شکایت جتایا کہ صرف اہل بیت کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایک ایز اے شیعہ اسکالر اگر اہل بیت پہ ہی صرف بات کر رہا ہے تو وجوہات سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ایک اہل سنت والا انسان اگر اس طرف سے کوئی عالم آ کر کے صرف اہل بیت پہ ذکر کر رہا ہے تو تکلیف لوگوں کو اس بات سے نہیں ہو جاتی کہ یہ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے؟ آپ اہل بیت بھی کریں، لیکن ساتھ میں اور بھی جو اس موجودہ دور میں لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے اس پر کام، تو آپ ان کا ذکر نہیں کرتے، تو صرف اہل بیت کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین فی العزاء الحسین وسید الشہداء کربلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں عادل بھائی آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا اور ایم آزاداری کے سارے ٹیم کا، ممبران کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھ ناچیز کو، مجھ حقیر کو آج اس پوڈ کاسٹ میں دعوت سخن دیا۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ اہل سنت والجماعت سے ہیں آپ، اس کے باوجود آپ صرف ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور لوگوں کو تکلیف بھی یہی ہے کہ آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اوروں کا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سوال آپ مجھ سے نہیں کریں، اور جن لوگوں کو اعتراض اور اختلاف ہے اس وجہ سے کہ میں صرف اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں، تو یہ اعتراض اور اختلاف اور یہ سوال وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے۔ جی، وہ اس لیے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اسلام کے بدلے میں کچھ اجر، کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہ سونا چاندی یہ ساری چیزیں نہ دے، بلکہ دینا ہے تو مودت اہل بیت، یعنی کہ اہل بیت کی قرابت، جو نبی کی قرابت دار ہے، اہل بیت ہے، ان سے مودت کرے، محبت کرے۔ تو یہ چیز تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی اللہ کی طرف سے۔ جی، اچھا، یہاں پہ امتیوں سے خطاب ہے، نہ شیعہ سے، نہ سنی سے، نہ دیوبندی سے، نہ وہابی سے، نہ بریلوی سے، نہ کسی اور مسالک سے، بلکہ یہ خطاب اور یہ تقاضا جو تھا اللہ کی طرف سے رسول خدا کے ذریعے، یہ پوری امت کے لیے تھا، اور کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کے بدلے میں کچھ اجر اپنے محبوب اپنے رسول کو دو تو وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت کرو۔ جی،
تو ظاہر ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے مودت کرنے کا حکم قرآن میں اللہ نے دے دیا ہے تو میرے لیے پھر ضروری یہ نہیں ہوگا کہ بس یہ کام شیعہ ہی کرے، سنی کیوں کرے، کیونکہ میں نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کروں. اور نبی نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتی اہل بیتی، میں تم میں دو بھاری چیز دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور ایک اہل بیت. اگر رسول خدا نے کہا ہوتا کہ میں تم میں قرآن اور فلاں چیز دے کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو وہاں پہ نہیں ذکر کیا گیا ہوتا تو پھر میں ان کا ذکر کرتا. مگر کلمہ چونکہ میں نے رسول کا پڑھا ہے تو بات بھی مجھے رسول کی ماننی ہے، اور رسول نے کہہ دیا ہے کہ اگر تمہیں گمراہیت سے بچنا ہے تو صرف قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہنا. تو میرے لیے یہ میرا ایمان کا تقاضا، یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ میرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کا ذکر نہ کروں، اہل بیت کا ذکر نہ کروں، علی و فاطمہ، حسن و حسین کا ذکر نہ کروں، کیونکہ یہ تو ایمان کا جز نہیں بلکہ خود ایک ایمان ہے. مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، ذکر اہل بیت، تبلیغ اہل بیت. تو کہیں نہ کہیں سوال اس چیز پہ لوگ بنا رہے ہیں آپ سے کہ آپ اہل بیت کا ذکر کر رہے، شکایت اس پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اہل بیت کا ذکر کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب دور رسالت چل رہا تھا یا دور امامت کا بھی جب وقت رہا تو اہل بیت کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ تھے. تو شکایت اس بات سے نہیں کہ آپ ان کو کچھ نہیں مانتے یا کچھ اور بولتے، لیکن وہ کہتے کہ ذکر نہیں کر رہے. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ شکایت نہیں ہے، یہ بغض ہے. اچھا، سوال پلٹ کے ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ صرف چند صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ہاں، اور بھی دیگر اصحاب رسول ہے، حضرت مقداد، کمبر، بوذر، سلمان فارسی، ان اصحاب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حجر بن ادے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا بھی یہ بھی صحابی رسول رہے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہے. حضرت بلال کی صرف اذان کا ذکر کیوں کرتے؟ پھر مودت اہل بیت جو ان کو رہی ہے وہ اس کا بھی ذکر کرے نا. تو سوال تو ہم بھی پلٹ کر کہہ سکتے ہیں. میں ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت بلال حبشی کی کافی بڑی قربانیاں رہی ہیں اسلام کے، الحمدللہ. ناٹ فار کہ بس ایک کہانی سنا دیا جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی کے تو سینے پہ پتھر تھا اور انہوں نے رسول اللہ سے مدد کی گہار لگائی کہ یا رسول اللہ ہم کہیں پہ پھنس گئے، کسی مشکلات میں ہیں، آپ مجھے بچائیں. لیکن کہانی بس یہاں تک کی نہیں ہے. اگر پورے اس سینیریو کو سمجھا جائے تو حضرت بلال حبشی کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن اسلام کے لیے. انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملا تو حضرت بلال کا جو بیک گراؤنڈ اور حضرت بلال کی جو قربانیاں رہی ہے وہ انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا. الغرض مجھے بتانا ہی میرا یہ مقصد تھا کہ سوال ہم بھی پلٹ کر سکتے ہیں، اس کے برعکس میں ہم لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو یہ جو سوال ہے نا، یہ سوال نہیں، یہ ان کا بغض ہے کہ صرف ذکر آل محمد کیوں، صرف ذکر علی کیوں، رات و دن علی علی کیوں کرتے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی مرضی سے علی علی کا ذکر جو ہے شروع کر دیا. یہ تو خود رسول خدا کا فرمان تھا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے تو علی کا ذکر کرو. خود رسول خدا کا فرمان تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلسوں میں، محفلوں میں زینت آئے تو وہاں پر تم علی کا ذکر کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا مولا علی اس کا مولا. اچھا، اہل سنت کے بے شمار ایسے محدثین ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ سوائے مولا علی کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جتنے فضائل تنہا علی کے لیے آئے اتنے فضائل کسی صحابی کے لیے نہیں آئے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول خدا نے جس کے سب سے زیادہ فضائل پڑھے تو وہ ذات علی کی ہے. تو میں نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، تو اگر علی سب سے زیادہ علی کے فضائل اور ذکر کر سکتے ہیں تو میں تو رسول کا امتی ہوں، میں کیوں نہیں علی کے فضائل زیادہ پڑھوں گا؟ میں کیوں نہیں رات دن علی علی کروں گا؟ اچھا، صوفیہ سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے صوفیہ کا کانسیپٹ ہے بغیر علی کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. تو جب علی کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا تو ہم جیسا کوئی مولوی کیسے بن جائے گا بغیر علی کے؟ اور دوسری چیز، کلندر، آپ جا کے کلندروں کی ہسٹری پڑھے، جا کے ولیوں کی ہسٹری پڑھے، جا کے کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، غیاث ہو، مغیث ہو، مجذوب ہو، یہ جتنے بھی ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو جو منصب ملتا ہے صرف اور صرف ولایت علی سے ملتا ہے، ذکر علی سے ملتا ہے. کلندر سے آپ پوچھو کہ آپ کو کلندری کیسے ملی، ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ ذکر علی سے ملی ہے نا. جب انہیں ذکر علی سے کلندری مل سکتی ہے، غوثیت مل سکتی ہے، قطبیت مل سکتی ہے، غوثیت مل سکتی ہے، تو ہم جیسے لوگوں کو جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ صحیح بات ہے نا. تو میں ذکر علی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اس کے بدلے میں دنیا مجھے کچھ بھی سمجھے.
चाहे इसके पीछे आपको कोई भी फीडबैक आता उससे आपको कोई फीडबैक से मैं कभी घबराया नहीं हूँ। आदिल भाई, मैं आपको बताऊं, जब से होश संभाला है हमारा घराना अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमा से है। मेरे वालिद गिरामी सलीम शेख, उनके वालिद वसीम शेख, उनके वालिद अब्दुल रज़ाक, उनके वालिद पनाह अली, ये जो हमारा अब शजरा खंगालेंगे, जो आप लोगों का हमारे जो अजदाद का शजरा को उठा के देखेंगे ना, हर एक फर्द आपको अहले सुन्नत वल जमात से ही मिलेगा, मगर आशिक अहले बैत मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमारे खानदान के ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने हमारे गांव दरगाह शाह रमजान अकबरपुर अम्बेडकर नगर में आजादारी को फरोग दिया। मेरे जो बड़े अब्बा है कलीम अशरफ अकबरपुरी मरहूम, इंतकाल हो चुका है, उन्होंने 250-300 नोहा लिखा, कसीदे लिखे, और अहले सुन्नत से हो गया। यस, अहले सुन्नत में के बहुत बड़े शायर रह चुके, और अहले तशय्युह में उन्होंने बहुत से कलाम पढ़े, कसीदे पढ़े, नोहा उनके पढ़े जाते हैं। आज भी जलालपुर जैसी जगह पे उनके नोहे पढ़े जाते हैं। पाकिस्तान में एक नोहा था कि उसका एक मिसरा है कि लाश मजलूम की मक्तल से उठा लो सज्जाद। उसके जवाब में मेरे कलीम अशरफ साहब ने लिखा कि लाश मजलूम की मक्तल से उठाते कैसे, कैद बेड़ी में थे उस वक्त जनाबे सज्जाद। ये हमारा खानदान रहा है। हम लोग अहले सुन्नत से जरूर है, मगर हमारा कल्ब, हमारा ईमान, हमारी धड़कन, हमारी सांस अहले बैत से हमेशा से जुड़ी है और जुड़ती रहेगी। हमारी नस्लें भी जिक्र अली करेगी। इसके बदले में कैसा भी कोई भी फीडबैक देते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे अभी जैसा कि हमने सरकार से जो सवाल किया था, तो देखिए कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आता, जरूरी नहीं है कि आप अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो आपका शियत में आना बहुत जरूरी है। इनकी 4 पीढ़ियां अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में जो हो सकता है, खैर अहले बैत के तो खिदमत में आप पैदाइश से लेकर के अपनी वफात तक अगर खिदमत करें तो शायद वो कहते हैं ना, उस समंदर का एक बूंद भी नहीं है। अहले बैत की खिदमत एक ऐसी खिदमत है, आप नहीं कर सकते। लेकिन खैर, इस चीज को बढ़ाने का नाम, जरूरी नहीं कि आप शिया हो तो आप इसको बढ़ा रहे हो। जैसा कि अभी शेख साजिद साहब ने अभी बताया कि 5 पीढ़ियों से अल्हम्दुलिल्लाह नौहे मनकबत जिस तरीके से हो सकता है अहले बैत के जिक्र को फरोख दिया जा रहा है इनके तरफ से। तो एक सवाल सरकार ये भी है, चूंकि आप एक आलिम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके ऊपर एक टैग है। जैसे कहते हैं ना लोग कि भाई ऑफिसर है तो कोई ऑफिसर कोई क्राइम नहीं कर सकता, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस होता है। आप करते हैं तो फिर अलग बात है, क्योंकि जब ऑफिसर ही क्राइम करेगा तो फिर रोकेगा कौन। तो खैर, आपके ऊपर जो सबसे ज्यादा सवालात मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जब चेक करा तो कि ये आया कि लोग, मैंने कमेंट पढ़ रहा था कि सरकार आप अहले सुन्नत से हैं, लेकिन हमने हमेशा से सरकार को मुहर्रम जो है ना बहुत गमगीन तरीके से मनाते देखा है। देखिए शिया, मैं एक बात बताता चलूं, अगर कोई जिनका ताल्लुक अहले तशय्युह से है ना, या उनसे जुड़े हुए भी हैं, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं कि उनसे जुड़े हुए भी हैं, और एक आम इंसान है जैसे रोजमर्रा पे कमाना, खाना और जीना, और वो अहले तशय्युह से जुड़े या अहले बैत से भी जुड़े, अगर गम मना रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा चीज नहीं इसलिए पॉइंट कर सकते क्योंकि एक आलिम जब मिंबर पे पढ़ रहा है, तो बाई प्रोफेशन अगर कोई आलिम है और वो मुहर्रम को अगर गमगीन तरीके से मनाते हैं ना, तो आसपास के 5 लोग टारगेट कर लेते हैं। सरकार टारगेट करते हैं कि एक आलिम है वो। और तो मैंने इनका जब सोशल मीडिया अकाउंट देखा तो उस पर सवालात आ रहे थे कि सरकार आप तो मुहर्रम बहुत गमगीन तरीके से मनाते हैं, और हत्ता के एक मैसेज में ये भी कमेंट में मैंने देखा कि आप तो ऐसे मनाते हैं लगता आपके घर ही का कोई मरा है, ये भी आया। और अक्सर इनको इनके इलाके में काले लिबास में देखा जाता है। तो उसने कहा आपका ताल्लुक तो अहले सुन्नत से है, कम से कम 5 दिन पहने समझ आता है, 2 दिन पहने समझ आता है, सिर्फ आशूर को पहने तो समझ आता है। कहने वाले ने कहा है कि साहब को तो हमने ज्यादातर काले ही लिबास में देखते हैं, मानो कोई लिबास भी नहीं है इनके पास। तो मुहर्रम सरकार इस तरीके से मनाते हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इस चीज पर क्या मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि लिबास को लोगों ने ना, कुछ लोगों ने मजहब से जोड़ा और कुछ लोगों ने मसलक से जोड़ा, जबकि लिबास का कोई अपना एक मजहब नहीं होता। और सेकंड चीज ये बताऊंगा कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम की शहादत पे मैंने आपको पहले में बताया था कि मैंने कलमा रसूल का पढ़ा है। उसवा हसना की कोई जात है तो रसूल खुदा है, वो जैसा करते मैं वैसा करूंगा इंशाअल्लाह। रसूल खुदा की साथ इमाम हुसैन अलैहि सलाम की शहादत जब हुई नहीं थी तो जिब्राइल अलैहि सलाम आए। खुद हमारे अहले सुन्नत की जो कुतुब अहादीस है उसमें मौजूद है ये रिवायत कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस जगह की मिट्टी है जहां पे आपके नवासे को कत्ल कर दिया जाएगा,
جب یہ مٹی لال ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی، تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کی امت نے آپ کے نواسے کو قتل کر دیا. اب رسول خدا اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کو بلا کر اس کو ایک شیشی میں رکھواتے ہیں اور سنبھال کے رکھنے کے لیے تلقین کرتے ہیں. روایت یہ ہے کہ جب جب رسول خدا اس مٹی کو دیکھتے تب رسول خدا غمگین ہوتے، روتے. ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے، شہادت سے پہلے کا واقعہ یہ ہے یہ کہ بس اللہ کی طرف سے ایک فرمان آ چکا تھا ہاں کہ اس طریقے سے فیوچر میں یہ ہوگا، واقعات تو اس ہوں کو گے. یاد کر کے وہ روتے ہیں. اچھا، جو ہوا نہیں بس اس کو یاد کر کے رسول خدا رو رہے ہیں، اور جو ہو چکا ہے اس کو یاد کر کے اگر ہم رو دیں، ہم غم منائیں، ہم اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں میں پیش کرے کہ ہماری ہستی کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے فقط حسین کی، اور ہم حسین کے غم میں شریک ہے، تو پھر اس میں لوگ ہمیں فیصلہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ نہیں، ہم سنی نہیں ہے، ہم شیعہ ہے، ہم شیعہ سے ہمارا تعلق ہے. کالا لباس پہنوں گا تو کہیں گے کہ شیعہ سے ہمارا تعلق ہے. میں کہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب حسین علیہ السلام کے غم میں رو سکتے ہیں، غم منا سکتے ہیں، تو وہی چیز اگر میں کر دوں، رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والا ایک امتی کر دے، تو وہ شیعہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کو آپ مومن کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اور رہی بات کالے لباس کی، تو کالا لباس تو خود اسلام ایک بہترین رنگ ہے. کالا رنگ جو آپ دیکھیں گے، کالے کا کعبے کا غلاف جو ہے کالا وہ کالا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ کالا ہے. اس طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کا اگر علم دیکھیں گے، پرچم دیکھیں گے، وہ بھی کالا ہے. تو کالا تو خود مقدس رنگ ہے، مطلب کلر سے آپ ڈیوائڈیشن نہیں کر سکتے، نہیں کر اس سکتے طریقے نا. سے. یہ تو انصاف نہیں ہے نا. اور رہی بات میں شیعہ ہوں کہ میں سنی ہوں، میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پہ اور ان کے احادیث پہ اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ایک مسلمان ہوں، ایک مومن ہوں. اور میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک سچا مسلمان ہو کر اس دنیا سے جاؤں، کیونکہ اگر آپ مجھے شیعہ کہیں گے، مجھے سنی کہیں گے، میرے ایمان کو تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ کلمہ میں نے ان لوگوں کا نہیں پڑھا، کلمہ میں نے رسول خدا کا پڑھا ہے. مجھے جواب رسول خدا کو دینا ہے. رسول خدا نے کہا کہ میری اہل بیت سے مودت کرو، تو مجھ پہ فرض ہو گیا، جس طرح سے میں نماز کو چھوڑ کے گنہگار بنوں گا، اسی طرح سے اہل بیت کو بھی چھوڑ کے گنہگار بنوں گا. تو مجھ پہ فرض ہو گیا ہے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہنا. رسول اللہ نے غم حسین منایا، میں بھی رسول خدا کی سنت پر عمل کروں گا اور غم حسین مناؤں گا. رسول خدا نے کالا لباس پہنا، رسول خدا کی کالی کملی تھی، رسول خدا کا کالا امامہ تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کپڑے سے کبھی منع نہیں فرمایا. میں بھی کالا لباس پہنوں گا، چاہے محرم ایام کے ہو، ایام محرم ہو، یا پھر اس کے علاوہ نارملی وقت ہو. میں ہمیشہ کالا کپڑا پہنوں گا، وائٹ کپڑا پہنوں گا، پیلا پہنوں گا، بھگوا پہنوں گا. اس سے کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کا پرسنل اوپینین ہے یس، کہ جو بھی دل کرے گا وہ ہم پہن کر سکتے، ویئر کرنے پہ آپ کا کوئی ریسٹرکشنز نہیں. اور اصل میں عادل بھائی، یہ جو کمنٹس آپ نے پڑھے نا، یہ ان لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ جو ان میں دو طبقے ہوتے ہیں. جی، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے، گیا تھا میں، ہاں، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں، جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، جنہوں نے پڑھائی لکھائی نہیں کی ہوتی ہے، جنہوں نے چھوٹے موٹے مدرسے میں چھوٹی موٹی کتابیں پڑھی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے یہ پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ وہ اسلام کو سمجھ گئے، حالانکہ وہ جاہل ہے. اور دوسری وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بغض آل محمد ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار موجود ہے، قرآن کا حکم ہے، آیت تطہیر آپ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں. پھر اس کے علاوہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کی فتاوی رضویہ پڑھ لیں. ان سب کتابوں میں موجود ہے کہ ارشاد ہوا کہ آل محمد کا بغض تین لوگوں کے اندر ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا پھر وہ ولد الزنا ہوگا، یا پھر وہ ولد الحیض ہوگا. تو میرے کمنٹ باکس میں نیگیٹو کمنٹس کرنے والے دو لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ جاہل ہوتے ہیں، یا تو پھر ان تینوں میں سے ایک ہوتے ہیں، منافق، ولد الزنا، ولد الحیض. تو جو جاہل ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے بات کہوں گا کہ اہل سنت والجماعت میں ہماری جو جنریشن ہے آج کل ہماری عمر کی، یا پھر 80+ کے جو لوگ ابھی ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ کرے، اسلام کو پڑھے. میں نے ایک کلپ ڈالا تھا، عمر ابن سعد، مختار نامہ آپ نے دیکھا ہوگا. مختار ثقفی کا ایک جنرل جاتا ہے اور عمر ابن سعد سے کہتا ہے، سپاہی جاتا ہے، کہتا ہے کہ مختار نے کہا ہے کہ ایک خنزیر شکل کا ہوگا، اس کو میں کاٹ ڈالوں گا، اس کو میں مار ڈالوں گا. ایسے ڈائلیگس تھے اس میں. تو اس نے نام لیا کہ وہ عمر ہوگا، عمر ابن سعد. تو یہ کلپ میں نے ڈالا تھا. اب جاہلوں، اچھا میں یہ بتا بھی رہا ہوں لیکن لوگ مان نہیں رہے. اب جاہل جو تھے وہ جاہل ہی ٹھہرے نا. اب وہ کلپ دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ عمر ابن خطاب کو سعدی اشرف نجمی خنزیر بول رہا ہے، مطلب خلیفہ دوم کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ دیا. ہاں،
جبکہ ان کو پتا چل گیا کہ یہاں پر معاملہ عمر ابن سعد کا ہے، وہ عمر ابن سعد جو خلیفہ دوم کے دور میں ہی نہیں اور ایک دم چھوٹی سی جنرل چیز میں اپنے ویورز کو کہہ رہا ہوں، اگر اس چیز سے آپ خلیفہ دوم کو ریلیٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ اس دوران حکومت پہ موجود ہی تو نہیں تھے نا. وہی میں اگر ان کو کوئی عالم کہہ بھی رہا ہے، میرے حساب سے اگر کوئی عالم یہ کہہ رہا ہے تو وہ عالم جاہل ہے. وہی تو ہاں، تو عمر ابن سعد یہ مطلب الگ دور کا، مختار ثقفی کے دور کا بندہ تھا. اور یہ عمر ابن سعد کون سا اچھا بندہ تھا؟ اگر اس کو خنزیر کہا جائے، کتا کہا جائے، یا لعنت ملامت کی جائے تو یہ کون سا اچھا تھا؟ یہ تو خود امام حسین کے قاتلوں میں شامل تھا، اور اس نے تو امام حسین کے خیمے میں تیر چلا کر کہا تھا کہ حسین گواہ رہنا، تیرے خیمے میں سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا. ایون حتیٰ کہ اگر میں بتاؤں کہ کربلا کے واقعے میں جیسے ہم لوگ بتاتے ہیں نا کہ کربلا ایسے ہوئی، یزید کو لعنت بھیجتے ہیں، یزید تو لعنت اللہ ہے، اس پہ تو لعنت بے شمار ہے، لیکن بتانا چاہوں کہ کربلا اگر آپ صحیح سے سمجھے تو یہ ایک پورا کا پورا ماسٹر پلان کر کے جو ایک سازش رچنا کہتے ہیں نا. آج ایک سرکار، میں آپ سے کیونکہ ابھی پوڈ کاسٹ چلا تو میں ایک بات آپ سے کرتا چلوں، چاہے وہ شیعہ پاپولیشنز ہو یا ہمارے اہل سنت بھائی ہوں، ایک کیونکہ ابھی محرم کچھ مہینوں کے بعد محرم ہے، ہاں، کربلا بہت چھوٹے طریقوں سے لے لیا گیا ہے. اگر آپ معاشرے کا حال دیکھیں تو میں سب سے کہتا ہوں، چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو، میرے بھائی ایک عالم بیٹھے ہیں، اور بھی ایسے پلیٹ فارم میں کئی بڑے عالم بیٹھے ہیں، کئی مجدد عالم بیٹھے ہیں، آپ کربلا کو سمجھیے. کربلا ایک جنگ نہیں ہے، کربلا صرف یہ نہیں ہوا تھا، امام آئے، پریوار لائے، ظلم ہوا، آج آپ لعنت یزید پر بھیجتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کیا یزید واقعاً کربلا میدان میں موجود تھا؟ لوگ بس کربلا ہو گئی، یزید نے ظلم، جاننے کی پہلے کوشش، تاریخ اٹھائیے نا. کربلا ایک پری پلان مرڈر کہہ سکتے ہیں، پری پلان. جیسے ہندوستان کا ایک واقعہ ہے نا کہ ممبئی کا 1993 کا بام بلاسٹ داؤد نے نہیں کرا، داؤد خود جا کر کے بام فٹ نہیں کر رہا تھا. نام اس لیے کیونکہ اس نے پلان کرا تھا. سین آج بھی یہی ہے انڈین ہسٹری کی. تو تاریخ بھی اسی چیز کو کہتی ہے کہ اس نے کروایا تھا. کس کس نے کرا اس چیز کو لوگ یاد ہی نہیں کرنا چاہتے. کس کے پیچھے نام؟ عادل بھائی اس موضوع پر ہم لوگ انشاءاللہ آئیں گے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے. انشاءاللہ آئیں گے اور ابھی ڈسکس کر لیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں معاملہ ہے. میرے کو بتانا یہ تھا کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں یہ جو جاہلیت ہے نا، مجھے اس جاہلیت کی کمر توڑنا ہے. یہ تھوڑا سا جو ولد الحیض ہے، ولد الزنا ہے، منافق ہے، ان کو تو سائیڈ میں رکھ دو، لیکن جو جاہل ہے نا ان کی کمر توڑ کے انہیں بتانا ہے کہ تم جو سمجھتے ہو اسلام کو وہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو حسین نے پیش کیا اور تم سمجھنا نہیں چاہ رہے، تو سمجھو اسے، پڑھو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، معرفت اہل بیت کی دعا مانگو، اللہ سے توفیق خدا مانگو کہ تمہیں معرفت اہل بیت ملے. اچھا، آپ کا جب کمنٹ دیکھ رہا تو کچھ ایسے بھی میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں آن کیمرہ، کچھ ایسے بھی جاہل مجھے ملے، مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب وتھ پروف آپ کتاب سے دے رہے ہیں کہ فلانا جگہ پہ یہ حوالے موجود ہے، آپ چیک کریں، اس پہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. وہ ہے نا ایک کہاوت کہ دن کے اجالے میں اگر چمگادڑ نہیں دیکھ سکے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے. تو وہی حال ان کا ہے. میں نے دیکھا تھے 3-4 ملے ایسے آپ نے دلائل دے دیے ہیں، ایون روایت اور ساری چیزیں آپ نے بتا دی کہ یہ یہاں پہ موجود ہے. آپ چاہیں تو آپ خود ریسرچ اس پہ کر سکتے ہیں. وہ اس پہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ غلط ہے، یہ آپ اپنی طرف سے بنا. میں نے دیکھا ایسے لوگ بھی موجود ہیں آپ کے خلاف. اس حد تک دشمنی بڑی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جہالت ہے نا. دیکھو میں آپ کو میں نے 2 کیٹیگری بتایا. ایک وہ جو ولد الحیض ہوتے، ولد الزنا ہوتے، منافق ہوتے، وہ تو دلائل دیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر کہہ دیں گے کہ تم رافضی ہو، شیعہ ہو، کہہ کے منہ پہ مار کے چلے جائیں گے. ایک وہ ہوتے جن کے اندر جہالت ہوتی ہے، انہیں اگر بتاؤ گے، سمجھاؤ گے تو اللہ توفیق دے دیتا ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو مجھے اپنے اہل سنت میں جو جہالت ہے، جو اس سے لڑائی کرنی ہے، اور اہل سنت والجماعت کو بتانا ہے کہ شیعت صرف شیعوں کی جاگیر نہیں ہے اہل بیت. صحیح بات ہے کہ رات دن صرف شیعہ ہی اہل بیت کا ذکر کرے، علی علی کرے، علی علی کرے، اور اہل سنت والجماعت کے ہم بھی کر سکتے، لنگر کھائے، نظر نیاز کرے، قوالی ہو گئی تو تھوڑا رقص کر لیے تو سوچ لیے کہ ہو گئے سنی. یہ سنیت نہیں ہے. ہاں، سنیت کسے کہتے ہیں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کی سنیت پر ان کے بتائے ہوئے سنت پر عمل کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے نا. لوگوں نے سنیت کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. اللہ اکبر, میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں یہ کون سے سنی ہے, جبکہ سنیت کہتے ہیں کہ رسول کی سنت پر عمل کرنا. اور رسول کی سنت تو ذکر علی ہے, رسول کی سنت تو محبت علی ہے, رسول کی سنت تو مودت اہل بیت ہے. یہ چیز اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر ہم سنی کیسے رہ گئے؟ میں تو جو مجھے شیعہ کہتے ہیں میں انہیں پلٹ کر کہتا ہوں کہ تم خود سنی نہیں ہو. تم کیا میرے ایمان کا جو ہے فیصلہ کر کے بیٹھو گے کہ میں شیعہ ہوں, میں شیعہ ہوں. میں آپ کا عادل بھائی آپ کے پلیٹ فارم سے میں جو لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں تو یہ میں ان لوگوں کو جواب نہیں دوں گا, بس بتانا یہ چاہوں گا کہ تم ہمیں شیعہ کہو, کافر کہو, کچھ بھی کہو, ہمارا عقیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہے. ایمان ہم نے رسول خدا کا پڑھا ہے. ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جو قوم علی کے باپ کو چھوڑ نہیں سکتی وہ ہمیں کیسے چھوڑے گی. یہ بہت گہری بات تھی. علی امام ابو طالب, ہاں, جو علی کے باپ کو جب یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں, علی کے باپ کے ایمان پہ بات کریں گے تو ہم پھر کیسے بخشے جائیں گے؟ جی. تو ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ عادل بھائی ہم ذکر علی کرتے تھے, کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری نسل بھی کرے گی. اور پھر شیعہ کہو, سنی کہو, کافر کہو, کچھ بھی کہو, فرق نہیں پڑے. کہتے تو کوئی فرق نہیں. نہیں, ہندو بھی کہہ دو ہمیں. ارے حضرت ابو طالب سے بڑا کوئی مومن تھا نہیں. کہہ دیا نا لوگوں نے کہ وہ تو کافر ہے, مشرک ہے, ٹیگ لگا ان کے اوپر. پھر تو مسئلہ انہیں ہم سے نہیں ہے, مسئلہ انہیں ذکر علی سے ہے, وجود اہل بیت سے ہے. کل کے لوگ جو تھے اہل بیت کے وجود سے ان کو بڑا بغض تھا, بڑا نفرت تھا. آج ان کو اہل بیت کے ذکر سے, اہل بیت کے جو ہے معاملات سے, اہل بیت کی تبلیغ سے بڑا ان کو بغض ہے, پرابلم ہے کہ آئے دن یہ لوگ بس پریشانی. غلطی ان کی بھی نہیں ہے کیونکہ عالم ان تک پہنچا, وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں نا صحیح سے. دیکھو اب تو پہلے تو ہم یہ شکایت کر سکتے تھے کہ ان لوگوں تک پہنچ نہیں رہی ہے, لیکن ابھی اب تو پہنچ رہی ہے نا ساری چیزیں. اب تو سوشل میڈیا ہے, اے آئی کا دور آ چکا ہے, چیٹ جی پی ٹی آ چکا ہے, اس کے علاوہ بہت سے پلیٹ فارم ہیں اے آئی کے, وہ چیزیں ساری آ چکی ہے. لوگ تحقیق کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, بڑے بڑے ایپس نکل چکے ہیں. گوگل پہ آپ کوئی سوال کرتے ہو تو جواب مل جاتا ہے. نہج البلاغہ آپ کو پڑھنا ہو, بخاری پڑھنا ہو, مسلم پڑھنا ہو, ساری چیزیں آسان ہو گئی, سوشل میڈیا پر موجود ہے. فٹاک سے بولنا ہے کہ یہ کیا روایت کہیں موجود ہے تو اے آئی آپ کو خود دے دے گا. وہ ساری چیزیں مل جاتی ہے. لوگ خود تحقیق کرنا نہیں چاہتے, لوگ وہ سنی بن کے رہنا چاہتے ہیں کہ بھائی کھاؤ, کھجاؤ, بتی بجاؤ, سو جاؤ. یہ سنیت اگر سمجھتے ہیں لوگ تو ہم کہتے ہیں کہ اسے سنیت نہیں کہتے. ہنسنے کی بات نہیں عادل بھائی, یہ حالانکہ بہت میں نے مزاحیہ طور پہ کہا, لیکن یہ میرے دل کا درد ہے. یہ ایک طنز ہے, طنز نہیں ہے, یہ میرا دل کا درد ہے, شکایت, ایک طریقے شکایت ہے کہ آپ سمجھنا کیوں نہیں چاہتے. ہاں, چیزیں سامنے پڑی ہیں. ہاں, یہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے. لوگ سوچتے ہیں کہ بس لنگر کھا لو, جیسا کہ میں نے ابھی پہلے ہی کہا, لنگر کھا کے سو جاؤ. ہاں, بہت بڑے سنی, یہی سین یہی چل رہا ہے, بہت بڑے سنی. اچھا, ان کو خود نہیں پتا کہ کیا کر رہے. کھانے سے کوئی سنی بنتا ہے تو پھر امام حسین مدینے میں بیٹھ کے کھا لیتے, پی لیتے, سو جاتے. خیر, اسی کے ساتھ ایک سوال آپ سے اور ہے سرکار کہ ایک بڑی شکایت یہ بھی رہی ہے کہ آپ ہمیشہ سے اپنے ممبروں پر, میں بولنا چاہوں گا کہ آپ بنی امیہ کو کہیں سے چھوڑتے نہیں. تو لوگوں نے یہ شکایت جتائی کہ آپ کو بنی امیہ سے کوئی پرابلم ہے یا اسپیسیفک بنی امیہ, کیونکہ یہ تو ایک پورا قبیلہ تھا. یہ میں کلیئر کرتا چلوں, بنی امیہ ایک قبیلے کا نام ہے, اور شکایت یہ ہے کہ بنی امیہ سے آپ کو پرابلم ہے یا بنی امیہ کے اسپیسیفک کچھ لوگوں سے پرابلم ہے. اگر کچھ لوگوں سے پرابلم ہے تو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے مجلسوں پہ بنی امیہ کو کھل کے ٹارگٹ کرتے ہیں, وتھ دلائل بھی. کافی جگہوں پہ بنو امیہ کی رہی بات نا, یہ میں نے آپ کو کیا بتایا, میری ایک چیز کو ہمیشہ سے یاد رکھنا, میں نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے, مجھے دلیل وہاں سے ملتی ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے. رسول خدا نے خود کہا بنو امیہ کے بارے میں, پہلی سے پیشن گوئی کر دی تھی بنو امیہ کے بارے میں کہ بنو امیہ کے جو لوگ ہیں, اور دو اور قبیلوں کا نام رسول خدا نے نام لے کے لعنت کرا, ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے بنو امیہ سے کیا ہی مطلب ہے, نہ میرا کوئی ذاتی ان سے مسئلہ ہے, نہ کوئی میرا ان سے معاملہ ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ کی اکثریت یہ رسول اور آل رسول کے دشمن رہے شروع سے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ابو سفیان نے کیا نہیں کریے, بے شمار جنگیں موجود ہیں, آپ تاریخ میں پڑھ لو. ہندا جس کو لوگ اپنی اماں جان بتاتے ہیں, بہت کچھ بتاتے ہیں, کیا اس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نہیں چبایا؟
ہاں یہ کیونکہ یہ اہل سنت کے بہت معتبر کتابوں میں یہ تاریخ موجود ہے اس چیز کی. تو عادل بھائی مجھے چھیڑو گے تو پھر بڑا وہ ہو جائے گا. اس لیے میں بنو امیہ کو ٹارگٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ان کا پورا خاندان رسول کا دشمن. ایک طریقے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا پرابلم بنی امیہ سے نہیں ہے, سچائی جو چھپا رہے اس سے ہے. ابھی آپ دیکھو نا, میں نے 2 کا نام لیا, پھر اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان. صفین میں کیا یہ آپ کا سب سے بڑا ٹاپک رہتا ہے ہر مجلس میں. اس پہ آپ بات کریں. معاویہ بن ابی سفیان کیا یہ صفین میں نہیں آیا؟ تو پھر اہل سنت کی تو آپ جواب دو نا, کیا صفین میں نہیں آیا؟ مولا سے نہیں جنگ کی, مولا پہ لعنتیں نہیں کروائی؟ مولا حسن سے تو صلح ہو گیا تھا نا. ایک منٹ جواب دیتا ہوں میں اس کا. کیا مولا علی سے جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مولا علی پہ لعنت کرایا کہ نہیں کرایا؟ بلکہ اہل سنت کی روایت موجود ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حکم دیا کہ علی پہ لعنت کرو. اور پھر معاویہ ہی نہیں, معاویہ کے جو گورنر تھے, حواری تھے, یہ لوگ خود نام لے کر لعنت کرتے تھے. لعن اللہ وبترا, مروان جیسا لعنتی شخص وہ مولا علی کا نام لے کے لعنتیں کرتا تھا. تو رسول خدا نے دوسری طرف ایک حدیث ہے, اس میں ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. من سب علی فقط سبنی. تو مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کو گالی دینے والا مسلمان ہے کہ یہ کافر ہے؟ کافر ہو گیا نا, کیونکہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ ہو گئی. جب ساری چیزیں ہماری اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے تو فیصلہ یہ خود کرے کہ کلمہ اگر رسول کا پڑھا ہے تو پہلے ان کے سامنے رسول ہونا چاہیے یا معاویہ ہونا چاہیے. تو آپ کے ایک کمنٹ سیکشن پہ تو مار اسی چیز کا چلا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کسی چاہنے والے نے بھی کمنٹ کرا, اس کو ریپلائی تھا ایکچولی میں. وہ کمنٹ کیا آپ کو معاویہ کے اوپر آپ کچھ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. کیا معاویہ کے اوپر اسٹیٹمنٹ آپ کسی سینیریو پہ کمنٹ کیا تھا؟ کمنٹ یہ تھا کہ صفین کے ہی متعلق آپ نے کچھ بیان دیا تھا, تو اس نے کہا کہ صفین کے بعد مولا حسن نے آ کر صلح کی. اچھا, یہ صلح کا جو چورن بیچتے ہیں نا, یہ چورن کی دکان میں نے 2 سال پہلے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر, اچھا میرا بیان کٹنی ایم پی میں ہوا تھا, وہاں میں نے بند کر دیا تھا. میں نے اس کا جواب دیا تھا, یہ جو صلح کا چورن بیچتے ہیں. ابھی آپ نے بات چھیڑ دی تو سن لیجئے. امام حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کری, امام حسن سے صلح کی گئی. کیا مطلب من سے نہیں کیے تھے یہ؟ امام حسن خود نہیں گئے تھے کاغذ قلم لے کے کہ آؤ بھائی صلح کر لو. لوگ آئے تھے, بھیجا گیا تھا. اور صلح کیوں ہوئی اس کے وجوہات کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسن علیہ السلام کے صف میں, ان کے لشکر میں بہت سے لوگ دھوکہ دے کے انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. جبکہ عمر ابن عاص وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان کو کہ میں ایک ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہم پر مسلط ہو گئے تو سب برباد ہو جائیں گے ہم. مطلب امام حسن تو لشکر لے کر ان پہ چڑھائی کرنے جا رہے تھے. یہ تو ان لوگوں کی طرف سے جب وہ ڈر گئے کہ سوچے ہم بچیں گے نہیں, تو پھر ان لوگوں نے پھر پہلی سازش کیا کی کہ امام حسن کو توڑنے کی کوشش کی. ان کے لشکر میں جو لالچی لوگ تھے ان لوگوں کو خرید لیا, کچھ لوگوں کو بہکا دیے, کچھ لوگوں کو ڈرا دیے, کچھ جاسوس چھوڑ دیے. پھر امام حسن پہ پھر حملہ بھی ہوا تھا, تو مدائن میں آپ پہنچے تھے مختار ثقفی کے چچا کے گھر پہ, ہے نا. یہ سارے معاملات ہوئے. پھر کیا ہوا, پھر امام حسن کی طرف سے پیشکش آئی صلح کی. تو پھر وہاں پہ امام حسن نے دیکھا کہ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ صلح کر لینا بہتر ہے. تو امام حسن نے صلح پہ پھر شرائط رکھا. اہل سنت کی کتابوں کو ضامن بنا کر کہتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن نے بے شمار ایسے شرائط رکھے اور کہا کہ اس پر عمل کرنا تم. جیسا کہ تم اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نہیں بناؤ گے, تم میرے بابا اور اہل بیت پہ لعنتیں نہیں کرواؤ گے, میرے بابا کے جو شیعہ ہے, شیعان علی ہے, تم ان کو قتل نہیں کرواؤ گے. اس طرح سے جو شرائط میرے مولا حسن نے رکھا تھا, تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس نے ایکسپٹ کیا. پھر خلافہ حکومت اپنے انڈر میں لیا. مگر تاریخ گواہ ہے عادل بھائی, کوئی مولوی ہو, کوئی بھی کتنا ہی بڑا معاویہ بن ابی سفیان یا بنو امیہ کا زرخریز عالم دین ہو, مولوی ہو, کوئی بھی ہو, وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ معاویہ نے ان شرائط پر عمل کیا. جب عمل ہی نہیں ہوا شرطوں پر, تو پھر صلح کا چورن کیوں بیچ رہے؟ معاہدہ تو ٹوٹ گیا نا. کیونکہ ایون ابھی سوشل میڈیا پہ ایک وائرل عالم بھی ہے جن کا تعلق آئی تھنک آپ جانتے ہوں گے ان کا نام, محمد علی انجینئر مرزا صاحب جو ہیں, انجینئر مرزا صاحب. جی. تو میں ویورز کو بتانا چاہوں گا, اگر آپ کو اس چیز پہ اگر ڈاؤٹ ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلح ہو گئی, جیسے کہ بھائی نے بھی یہ دلائل پیش کیے ہیں, تو اسی طریقے سے تھوڑا سا کلیئرنس میں اگر آپ کو انسٹنٹ دلائل چاہیے تو ان کا ایک کلپ پڑا ہے, بہت شارٹ کلپ ہے, 3 منٹ کا ہے, ٹھیک ہے, جس پہ انہوں نے یہ ثابت کرا آفٹر دا صلح, اگر آپ کے متعلق بہت پیسفلی صلح ہوا ہے
جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ صلح ہو گیا تھا معاویہ بن ابو سفیان سے، صلح ہو گیا تھا، صلح ہو گیا تھا، تو اگر صلح ہو گیا تھا آپ ان کا وہ کلپ دیکھ لیجئے، بخاری سے انہوں نے دلائل اور بھی معتبر حدیثوں سے دلائل دیے ہیں جہاں پہ جمعے کی نماز میں اس نے لوگوں کو خرید کر پیسوں میں اشرفیوں میں تول کر کے مولا علی پہ لعنت بھجوایا. وہی میں کہہ رہا ہوں میں کہ آفٹر دا صلح کی اگر بات وہی میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام شوق سے صلح کرنے نہیں گئے تھے، معاملات ایسے بن گئے تھے، سیاست ایسے لوگوں نے کر دی تھی کہ پھر امام حسن کو صلح کرنا پڑا، مگر صلح بھی امام حسن نے شرطوں پر رکھا، ان شرطوں پر عمل نہیں ہوا. تو جس صلح کی بنیاد جن شرائط پر ہو، اگر ان شرائط پر عمل نہ ہو تو پھر اس صلح کی اہمیت نہیں رہ جاتی. اگر بہت ہی اہمیت والا سمجھتے ہو اس پھر بھی دلائل کے بعد، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ پھر ابو سفیان کو بھی اس وقت حق پر تم لوگ مانو جس وقت ابو سفیان اور رسول خدا میں صلح ہوئی تھی، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو اس کو اس وقت بھی کہو کہ رسول خدا بھی حق پر تھے اور ابو سفیان بھی حق پر تھا. مگر ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، وہ یہی کہے گا کہ ابو سفیان اس وقت حق پر نہیں تھا، حق صرف رسول خدا کی جانب تھا. تو یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں حق صرف امام حسن علیہ السلام کی طرف تھا، معاویہ بن ابی سفیان کی طرف نہیں تھا. اور معاویہ بن ابی سفیان جو اہل بیت پہ سب و شتم کروائے، لعنتیں کروائے، اور صحابہ رسول جو حضرت ابو بکر کے ماننے والے لوگ ہیں نا، یہ لوگ ہے نا، بہت حضرت ابو بکر اور صحابہ کا ذکر کرتے. میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کا ذکر کرتے ہو، لیکن پھر جرت رکھو یہ بھی بتانے کی کہ وہی صحابہ رسول حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کو کس نے قتل کیا؟ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، محمد ان کا نام ہے. ان کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو کس نے قتل کیا؟ حضرت حجر بن عدی، انہیں کس نے قتل کیا؟ ہاں، یہ ساری تاریخ جو آپ پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ معاویہ بن ابی سفیان وہ تو خود صحابیوں کو نہیں مانتا تھا.